السلام علیکم ناظرین، ایک بہت بڑے سیاستدان اور معروف عالم دین کی ایک ویڈیو نظر سے گزری جس میں وہ جمہوریت کے فضائل بیان کرتے ہوئے اسے عین اسلامی قرار دے رہے تھے اور اسلام کے مقدس نظام خلافت کو مغربی جمہوریت کی طرز کا بتا رہے تھے۔ ان کی باتیں سننے کے بعد پہلا خیال تو یہی آیا کہ جو اس نظام کا بینیفیشری ہوتا ہے اس کی مجبوری ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے حق میں دلائل لائے۔ چنانچہ اسی طرح وہ بھی یہی کام سر انجام دے رہے تھے، اور اس سے بڑھ کر وہ عالم دین تو جمہوریت کے نتیجے میں آنے والی حکومت میں اپنا حصہ بقدر جثہ بلکہ جثے سے بھی زیادہ وصول کر رہے ہیں۔ ایسے میں ان کی زبان سے اس کی تعریفیں سننا کوئی معیوب یا عجیب نہیں لگا۔ مجھے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آپ ان تمام دینی سیاسی رہنماؤں کو جان چکے ہوں گے جو جمہوریت کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا طالب علم جب قرآن و سنت پر نظر ڈالتا ہے تو اسے جمہوریت سے متعلق کوئی ایک آیت یا فرمان رسول نہیں ملتا۔ مولانا صاحب کے دلائل سن کر ایک طالب علم اس شش و پنج کا بھی شکار ہوتا ہے کہ اگر اسلام کا نظام حکومت جمہوریت ہی ہے تو پھر کیا یونانیوں نے اسلام کے آنے سے قبل ہی از خود اسلامی نظام حکومت دریافت کر لیا تھا؟ کیا اس اسلامی نظام حکومت کے نفاذ سے یونانیوں نے ایک اسلامی معاشرے کو جنم دے دیا تھا؟ کیا وہ نہ جانتے ہوئے بھی اسلام پر چل رہے تھے؟ لیکن تاریخ کے کسی گوشے میں بھی یونانی تہذیب اور اسلامی تہذیب میں مماثلت کا کوئی شائبہ تک نہیں ملتا۔ اگر سیدنا رسول کریم جمہوریت دے کر مبعوث کیے گئے تھے تو پھر آپ کو یہ ارشاد فرمانے میں کیا تردد تھا کہ وہ وہی نظام لے کر آئے ہیں جو ارسطو اور یونانی فلاسفر انسانیت کو پہلے دے چکے ہیں؟ جبکہ اسلامی عقائد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں فرمایا تھا کہ آپ دیگر انبیاء ہی کے دین پر ہیں اور انہیں کوئی نیا عقیدہ دے کر مبعوث نہیں کیا گیا۔ اگر اسلام اور جمہوریت میں کوئی تضاد نہیں تو کیا یہ سیکولر حضرات کے اس دعوے کو مزید مضبوط نہیں کرتا کہ اسلام محض عبادات، انفرادی معاملات اور اخلاقیات سے متعلق قوانین دیتا ہے، جبکہ عوام کو اپنے نظام کو اکثریت کی بنیاد پر از خود قائم کرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی نظام حکومت کو جمہوریت کہنا اسلام پر بہتان لگانے کے مترادف ہے۔ اللہ کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک منفرد نظام دے کر مبعوث فرمایا تھا اور اسی کی اتباع مسلمانوں پر فرض قرار دی تھی، یہاں تک کہ دیگر انبیاء کی شریعتیں بھی اسلام آنے کے بعد منسوخ ہو گئیں۔ مسلمانوں کو ان مذاہب سے زندگی گزارنے کے متعلق قوانین سے کچھ بھی اخذ کرنے سے روک دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر کو توریت میں زنا سے متعلق حکم تلاش کرتے ہوئے دیکھ لیا، جس پر آپ کے چہرے مبارک پر غصے کے آثار پیدا ہوئے۔ سیدنا عمر نے فوراً دریافت کیا کہ ان سے کیا غلطی ہو گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج اگر میرے بھائی موسیٰ بھی ہوتے تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا کہ وہ اسی کی اتباع کرتے جو میں لایا ہوں۔ اسی کے متعلق قرآن مجید نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں یہ حکم دیا کہ اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے تو اس کا جو بھی طریقہ ہو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ جو لوگ شورا سے متعلق محض 2 آیتوں کو بنیاد بنا کر اسلامی نظام حکومت کو شورائی قرار دے کر اسے نہایت ہی مبہم اور غیر واضح بنا دیتے ہیں اور یوں اسے جمہوریت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اگر اسلام کا نظام محض باہمی مشورے تک ہی محدود ہے تو پھر اس وقت کے قریش مکہ بھی شورا ہی کی بنیاد پر نظام چلا رہے تھے، تو پھر ایک نیا نظام دینے کی کیا ضرورت تھی؟ قریش کے سردار دارالندوہ میں بیٹھ کر باہم مشورہ کرتے اور اسی کی بنیاد پر عرب پر حکومت کرتے تھے۔ قریش کے سرداروں کا وہ مشورہ کس کو یاد نہیں جس میں انہوں نے اس معاملے پر جمہوری شورائی فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاہن کہا جائے، مجنون کہا جائے، یا پورے عرب میں ساحر کے طور پر مشہور کیا جائے، یا پھر کہ نعوذ باللہ خاکم بدہن رسول اللہ کو کس طرح قتل کیا جائے۔ لہٰذا اگر حکمرانی کے تمام فیصلے شورا ہی کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو پھر اسلامی نظام اور دارالندوہ کے کفریہ نظام میں تو کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، نعوذ باللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلامی نظام حکومت میں مشورے کی سرے سے گنجائش ہی نہیں۔ در حقیقت اسلام مشورے کو چند مباح معاملات تک محدود کرتا ہے،
جبکہ قوانین کی اکثریت جن کا تعلق معاشرے کی معاشی، حکومتی، تعلیمی، عدالتی اور ثقافتی تنظیم سے ہے یا فرد کی ذاتی زندگی کی اصلاح سے ہے، اس کے بارے میں خلیفہ بغیر کسی اکثریت و اقلیت کی رائے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے محض قرآن و سنت سے اخذ کر کے من و ان نافذ کرتا ہے۔ اسلام ہمیں اگر زندگی کے کھانے پینے، طہارت اور لباس جیسے نسبتاً کم اہم احکامات کے متعلق واضح اور تفصیلی احکامات دیتا ہے تو پھر حکومت، معاش اور عدالت جیسے معاشرے کے لیے نسبتاً زیادہ اہم امور پر کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ حقیقت بھی یہی ہے کہ اسلام ہمیں ایک مبہم یا غیر واضح نظام حکومت نہیں دیتا کہ جسے شورائی نظام کا لیبل لگا کر کسی بھی نظام سے نفی کر دیا جائے، بلکہ رسول اللہ ایک منفرد نظام حکومت دے کر مبعوث کیے گئے جو آمریت، بادشاہت، جمہوریت، الغرض تمام نظام ہائے حکومت سے مختلف و منفرد ہے، اور اسی کا نام خلافت ہے۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ جمہوریت اسلام کے ساتھ اپنے مصدر، اپنے عقیدے، اساس، افکار اور نظاموں الغرض ہر لحاظ سے متصادم ہے۔ جمہوریت کا منبع انسان ہے اور اس نظام میں محض عقل ہی کسی عمل کے اچھے یا برے ہونے کا حکم لگاتی ہے۔ اس کے بانی یورپ کے وہ فلاسفر اور مفکرین ہیں جو یورپ میں بادشاہوں اور عوام کے درمیان خوفناک جنگ کے بعد ابھر کر سامنے آئے۔ چنانچہ جمہوریت انسان کا بنایا ہوا نظام ہے اور اس میں حکمران انسانی عقل ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے اسے اختیار کرنا، اس کی طرف دعوت دینا، اس کی بنیاد پر جماعتیں بنانا، زندگی کے بارے میں اس کے نقطہ نظر کو اپنانا، اسے نافذ کرنا، اسے دستوروں اور قوانین کے لیے اساس بنانا، قوانین اور دستوروں کا اسے مصدر بنانا اور تعلیم یا اس کے مقصد کی بنیاد بنانا بالکل درست نہیں۔ اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ یہ طاغوت ہے اور یہی کافرانہ افکار کا مجموعہ ہے۔ یہ کافرانہ نظام اور قوانین کا مرکب ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔